اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے ہم آیت نمبر 56 تک پہنچے تھے، اور 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہمیں کہ خوف اور طمع دونوں جو فیلنگز ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو پچھلی آیت تھی، اس سے پہلے کی آیت 55 میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پکار کر، یعنی کہ گڑ گڑا کر اور خفیہ اور خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یہ میں نے پڑھا تھا۔ آج 57 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو زمین میں تبدیلی کس طرح آتی ہے، جو ہمیں ظاہرا نظر آتی ہیں، اور اسی طرح یہ اگزامپل دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح جو ہمارے اندر جو تبدیلی کیسے آتی ہے، انسان کے اندر جو انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر جو چیزیں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایگزامپل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہمارے لیے، تو اس پہ ہم ذرا غور و فکر کریں تو ہمیں بالکل آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ تبدیلی اور جو انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ تو اب یہ پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بارش ہوتی ہے، بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ موسم ایک تو خوشگواری کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش کے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہوتی ہے بارش ہونے کی، جو ہوائیں ہوتی ہیں، تیز ہوائیں جو چلتی ہیں۔ نارمل ہوا تو چلتی رہتی ہے، لیکن جو تیز ہوا ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر جو کہہ لیں کہ بادل پھر بنتے ہیں، یہ ساری اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ابھی بارش ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہمارے جو خیالات ہیں، جو اچھے خیالات ہیں، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح جو اچھے خیالات کا آنا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس کے بعد اچھے عمل کی طرف جائیں گے۔ اگر خیالات اچھے نہ ہوں تو آپ اچھے عمل کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ کے اندر خیالات جو ہیں، جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو آپ کی محفل ہے، جب بری ہوگی تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ لازم جو ہے اس کا برا ہی ہوگا۔ تو اس کے اگینسٹ جب آپ کی جو خیالات ہیں وہ اچھے ہوں گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے، یہ اس چیز کی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے بعد اچھے عمل کی طرف ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ اچھے عمل کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ بات ہمارے غور و فکر کرنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل جو ہمیں دی ہے کہ بارش کی نشانی کیا ہے کہ اس سے پہلے ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ یہ بارش ہوگی اس کے بعد، اور اچھے خیالات ہمارے مائنڈ میں آنا، اور اچھے خیالات کنٹینیو آنا، اور زیادہ تعداد میں آنا، تو اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے جو عمل ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہمارے عمل ہی ہیں، لیکن اس کی جو بیس ہے وہ ہمارے اچھے خیالات ہیں، کیونکہ پیچھے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی خیالات ہیں جو ہمارے اندر آتے ہیں تو وہ اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو جب بچہ آپ کہہ لیں کہ ایک والدین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے
اس جو والدین اس کے مائنڈ میں جو ڈالتے ہیں خیالات، جو ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان کی بیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بچہ جب والدین سے نکل کے جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ سیکھتا ہے اس کے جو دوستوں سے، اور پھر اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، یہ ساری چیزیں جو اس کی پوری کہہ لیں کہ فطرت کو بنا رہی ہوتی ہیں، یا تو وہ اچھی چیزیں اپنے اندر وہ مائنڈ میں ڈال رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ بری چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں پھر آگے چل کے اس کے لیے بیس بنتی ہے اس کے عمل کی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہمارے بچے ہیں ان کے اندر ہم اچھے خیالات ان کے اندر ڈالیں، اور ان کو اچھے خیالات سے ہی ان کی تربیت کریں۔ سب سے اچھے خیالات کیا ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور نبی پاک کی جو طریقہ کار ہے اس کو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس طرح وہ زندگی گزارتے تھے ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ تو اسی پیٹرن پہ آپ جو موجودہ دور ہے اس پہ آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس ٹائم پہ ماڈرن دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ابھی ٹیکنالوجی ہے، ابھی زیادہ ہمیں فیسلٹیز ہے، لیکن پیٹرن وہی ہوگا۔ لیکن جو ہم جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس کا یوز ہم نے پازیٹیو کرنا ہے۔ بس یہ بچوں کا ہم اپنے خیال اس طرح موڑنا ہے کہ پوری جو کچھ ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے ابھی، اس کا پازیٹیو یوز کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہوائیں جو ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ بارش ہوگی، اور اچھے خیالات اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم اچھے عمل کی طرف جائیں گے۔ تو اس آیت کو بھی ہم انشاءاللہ 2-3 پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔